ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں امیر اہل سنت آج کل پہلے نکاح کرنے کا کافی ٹرینڈ چل چکا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نکاح کر دیا جاتا ہے اور رخصتی کچھ ٹائم بعد، ایک ماہ بعد، چند سالوں بعد کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کم عمری میں نکاح کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ نکاح کے بعد رخصتی یہ اپنی اپنی قوموں کا مطلب یہ کہ غالباً یہ رواج ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ سے میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ کہ نکاح کے بعد فوراً رخصتی ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے بہت بعد ابھی چند سال پہلے پتا چلا کہ نکاح اور شادی دو الگ الگ سلسلے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو شادی مبارک ہی بولتے تھے، اور نکاح اور وہ پھر رخصتی سیم ڈے۔ اب یہ کہ یہ ٹرینڈ چلا ہے آج کل، لیکن یہ کوئی حرج نہیں، اس میں شرعاً جائز ہے۔ بلکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی رخصتی عمل میں آئی تھی۔ تو یوں مطلب کوئی اس میں شرعاً تو قباحت نہیں ہے، لیکن یہ اب جو دیکھا جا رہا ہے نا وہ یہ کہ نکاح کر کے پھر فریقین جو ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کو یا تو قصدن لٹکا دیتے ہیں یا خود لٹک جاتے ہیں اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، کہ پیسہ نہیں ہے تو یوں بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ویسے اب میں بولوں اس میں ظاہر ہے کہ شرعاً تو دونوں صورتیں جائز ہیں، کہ نکاح کے بعد رخصتی ہو جائے فوراً تو بھی درست ہے، کچھ اگر وقفہ ہو جاتا ہے تب بھی جائز ہے۔ اس میں میری اپنی رائے کیا دوں، لیکن میری رائے یہ ہے ذاتی کہ شاید نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہو گئے اور رسم و رواج اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بس الامان ملفظ۔ اب نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہیں ہوتی اس کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور اس میں جو پستا ہے نا وہ لڑکی والا فریق یہ زیادہ پستا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آم کا سیزن آیا، اب یہ کہ بہترین آم، اب وہ پتہ نہیں کتنی پیٹیاں، وہ بھی اپنی اپنی قوموں کا رواج ہوتا ہوگا، تو اتنی پیٹیاں آم کی ہونی چاہیے، تو بھائی فلاں موقع آیا تو اس میں اتنا ہونا چاہیے، عمرہ کیا تو اتنے اتنے گفٹ دینے ہوں گے، اگر حج کیا تو اتنے اتنے تحائف دینے ہوں گے۔ یعنی بعض لوگ اس وجہ سے، چلو عمرہ تو ہم سمجھے کہ فرض یا واجب نہیں ہے، قضا عمرہ واجب ہوتا ہے، لیکن ذرا وہ ایک صورت ہے اس کی جب قضا ہو، لیکن حج تو فرض ہونے کی صورت موجود ہے۔ تو رسم و رواج کی وجہ سے بعض بیچارے حج کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ حج کا خرچہ اتنا اور تحفوں کا خرچہ اتنا، یعنی مبالغہ ہو یا جو بھی ہو کہ حج سے زیادہ یہ تحفے دینے کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ سپوز کرو کہ حج پر اگر 5 لاکھ خرچہ ہے تو 10-12 لاکھ روپے کے گفٹ بھی دینے ہوں گے، ساس کو اتنا، تو نند کو اتنا، تو خود اپنی ماں کو اتنا، تو بہن کو اتنا، تو پھوپھی کو اتنا۔ یہ خاندانوں میں اس طرح کے رسم و رواج بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہ وہ بیچارہ حج کرنا ہوگا، اس کو فرض ہے، تو یہ رسم و رواج ظاہر فرض و واجب نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ ایسا چل رہا ہے معاشرے میں۔ اسی طرح کوئی چھوٹی بڑی راتیں آئیں اس میں وہ لینا دینا چلتا ہوگا، پھر کوئی اور تقریب ہوتی ہو تو اس میں لینا دینا چلتا ہو، تو یہ لڑکی والا زیادہ فریق جو ہے نا یہ ہمارے اس میں آزمائش میں آتا ہے۔ تو اگر نکاح کے بعد جلدی رخصتی ہو جائے گی تو شاید وہ رسم و رواج وہ زیادہ نہیں ٹکیں گے۔ نکاح کے بعد بھی ٹکتے ہیں، شادی کے بعد بھی ٹکتے ہیں، جس کو اب مجھے پتا چلا کہ شادی کیا اور نکاح کیا، پہلے میں ایک ہی سمجھتا تھا دونوں کو، اور شاید ایک ہی ہے۔ شادی یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ فارسی یا جو بھی اردو میں مستعمل ہوتا ہے، اردو میں، گجراتی میں، میمنی میں،
اور بھی پتہ نہیں کن کن زبانوں میں لفظ شادی جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے. نکاح یہ عربی لفظ ہے، لیکن نکاح بھی تقریباً زبانوں میں یوز ہوتا ہے، تو اس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. اب یہ کچھ عرصے سے میں نوٹ کیا کہ الگ ہو گیا یہ. تو میں نے میرا انڈیا پوچھا گیا تو میں نے یہ عرض کیا کہ نکاح کے بعد جلدی اگر رخصتی ہو جائے تو شاید بہت سارے رسم و رواج سے بھی نجات ملے. پھر یہ وہی کہ پھر تاخیر در تاخیر در تاخیر. تو اب یہ کہ جب ایک نکاح ہو گیا ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے تو شاید یہ پھر بھی باتیں بھی نہیں کرنے دیتے ہوں گے، فون پر بھی گفتگو نہیں کرنے دیتے ہوں گے. حالانکہ اب یہ کہ دونوں کا جب نکاح ہو گیا تو ابھی ایک دوسرے کے لیے بات چیت کرنا اور یہ سب حلال ہو گیا. بہت کچھ حلال ہو گیا جو شریعت نے حلال کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے یہ رسم و رواج جو ہے نا بہت بڑی دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور یہ رسم و رواج کئی ایسے ہوتے ہیں جو شریعت جن کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے. رسم و رواج وہ جائز ہوتے ہیں کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتے، لیکن بعض ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جس میں انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیچاریوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. یہ صرف ہمارے یہاں کے رسم و رواج عام طور پہ یہی رکاوٹ بن رہے ہیں. اگر ان کا کوئی خاتمہ ہو جائے نا تو شاید امت بہت سکھی ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے امت دکھی ہے. گناہ بھی بہت ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، اور یہ سب سمجھتے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں. سماجی ادارے بعض اوقات کمپین بھی چلاتے ہیں ان کے بڑے، لیکن جب ان کا نکاح ہوتے ہیں نا تو یہ بیچارے خود اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. سب نہیں لیکن بہرحال دنیا دیکھی باری ہے، یہ ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ جہاں تک پہنچے تھے نا وہاں سے پھر ان کو ریورس گیئر لگتا ہے اور وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ چلے تھے، اور پھر یہ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. اللہ پاک کو ایسی سدھار کی ہوا چلا دے کہ جس سے ہم لوگ سدھر جائیں.